السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم حضرات، گزشتہ ویڈیو میں جو گفتگو ہوئی تھی وہ اللہ رب العزت کی وحدانیت کے سلسلے میں گفتگو ہوئی تھی۔ آج بھی اسی وحدانیت ہی کی بات کا ایک دوسرا حصہ ہے۔ اللہ رب العزت جس طریقے سے اپنی ذات میں واحد ہے، یکتا ہے، تنہا ہے، اسی طریقے سے اپنی صفات میں بھی تنہا ہے۔ یہ ایک مسلمان کا کامل یقین اور ایمان ہے۔ اگر کوئی شخص اللہ رب العزت کی ذات میں، صفات میں، ذات میں، اس کی شخصیت میں اس کو تنہا تو مانتا ہے، اس کی ذات میں کسی کو شریک نہیں مانتا، اس کے برابر کسی کو نہیں مانتا، لیکن اس کی صفات میں کسی نہ کسی کو شریک کرتا رہتا ہے۔ جیسے کہ کوئی شخص یہ مانے اس بات کو کہ اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا شخص بھی ہے جو ہمیں عزت دے سکتا ہے، ذلت دے سکتا ہے، ہمیں اولاد دے سکتا ہے، ہماری پریشانیوں کو دور کر سکتا ہے، ہمیں بیمار بنا سکتا ہے، ہماری بیماری کو دور کر سکتا ہے، تو یہ عقیدہ بھی شرک ہے، اللہ کی صفات میں شرک ہے۔ کرنے دھرنے والی مکمل ذات صرف اور صرف اللہ کی ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، یقیناً اللہ ہی ہر چیز پر قادر ہے۔ لیس کمثلہ شیء، کوئی چیز اس کے مثل نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف ذات میں اس کا کوئی مثل نہیں، اس کی صفات میں بھی کوئی اس کا مثل نہیں۔ اللہ ہر کچھ جاننے والا ہے، وہ عالم الغیب ہے، کوئی دوسرا عالم الغیب نہیں ہے۔ چاہے کتنی بھی بلند بالا شخصیت ہو جائے، کتنا زیادہ اونچا اور بلند مقام اس کو حاصل ہو جائے، لیکن اللہ رب العزت کا جو علم ہے اس مقام تک کوئی دوسرا نہیں پہنچ سکتا۔ اور علم غیب تو اللہ کی ذاتی صفت ہے۔ اگر کسی شخص کو اللہ رب العزت نے اپنے بعد سب سے زیادہ علم دے رکھا ہے تو یہ اللہ کا دیا ہوا علم ہے، اللہ کا عطا کردہ علم ہے۔ جو چیز کسی دوسرے سے کسی کو عطا کی جائے وہ غیب نہیں بن سکتی۔ غیب تو وہ ہے جو ذاتی طور پر خود کو حاصل ہو اور اس سے پہلے کوئی دوسرا جاننے والا نہ ہو، اور وہ صرف اور صرف واحد اللہ کی ذات ہے، جس سے پہلے کوئی جاننے والا نہیں، واحد یکتا ہے وہی۔ اللہ رب العزت نے اپنے نبی پاک حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بعد سب سے زیادہ علم عطا فرمایا۔ دنیا میں اللہ کے بعد سب سے زیادہ مقام، سب سے زیادہ علم اگر کسی کے پاس ہے تو وہ اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، لیکن اس کی بنیاد پر آپ عالم الغیب نہیں ہیں، اس لیے کہ وہ اللہ کا عطا کردہ ہے، آپ کا ذاتی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اللہ ہر کچھ جاننے والا ہے، ہر کچھ دیکھنے والا ہے، ہر کچھ سننے والا ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا اس کے ساتھ اس صفت میں شریک نہیں ہے۔ اگر ہم نے کسی دوسرے کو مان لیا، چاہے کہ وہ اللہ کا کوئی نیک بندہ ہو، چاہے کہ وہ کسی مخلوقات میں کسی اور کو مانا جائے، جیسے کہ ہمارے دوسرے بھائی مانتے ہیں، کوئی پتھروں کو مان لیتا ہے، کوئی درختوں کو مان لیتا ہے، کوئی ندی کو مان لیتا ہے، کوئی کسی چیز کو مان لیتا ہے۔ ہمارے بہت سے بھائی بزرگوں کے مزارات کو، بزرگوں کی شخصیات کو، بڑی بڑی بلند شخصیات جو ہیں اللہ نے ان کو بڑے مرتبے عطا فرمائے تھے، ان کو مان لیتا ہے، ان کے اندر اس قدرت کو تسلیم کر لیتا ہے، اس صفت کو تسلیم کر لیتا ہے۔ یہ بھی اللہ کے ساتھ شرک ہے۔ تو جس طریقے سے اللہ رب العزت اپنی ذات میں واحد ہے، یکتا ہے، تنہا ہے، اسی طریقے سے اللہ رب العزت اپنی صفات میں بھی تنہا ہے، اس کی صفات میں بھی کوئی دوسرا اس کا شریک نہیں۔ اللہ نے کچھ چیزیں اپنے مقرب بندوں کو عطا فرمائی ہیں، لیکن اس کی بنیاد پر وہ اس کے ساتھ کی شریک نہیں ہو سکتی، اس کے ماتحت ہیں، اس کے حکم کے بغیر، اس کی اجازت کے بغیر کچھ بھی کوئی انجام نہیں دے سکتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ان بیسک اسلامک معلومات کی جو ویڈیوز ہیں ان کو شیئر بھی کریں، دوسروں تک پہنچائیں بھی، اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے تاکہ ہم مزید آپ کے ساتھ جڑے رہیں، اس کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور لائک بھی کریں۔